کہتے جی کہ پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں روحیں زمین پر اترتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں جاتی ہیں اور ثواب طلب کرتی ہیں، تو اسی لیے شب برات میں حلوہ پکاتے ہو، وہ روحیں آ کے کھائیں گی؟ اللہ کے بندے روح کو جانتے ہو، روح کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ روح آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہے، روح تو کوئی نہیں جانتا، وہ تو اللہ کا پیغمبر بھی نہیں جانتے کہ روح کیا چیز، تم کیسے پہچان لیتے ہو شب برات میں روحوں کو؟ بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ تم اگر مولوی صاحبان کو صحیح معنی میں عزت اور خدمت نہیں کرو گے نا، انشاءاللہ وہ بھی تمہارے لیے اسی طرح کئی راتیں مناتے رہیں گے۔ انہیں کھانا پینا تو ہے نا آخر۔ عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر نفل بھی پڑھے، پھول کر سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت عمرے کے دوران اپنا چہرہ پردہ نہیں، پتہ نہیں کس سے ڈھانپتی ہے، میرا بھائی عورت کے لیے حکم ہے کہ کپڑا آگے لٹکا دے، یعنی وہ جو نقاب باندھتی ہے نا، جو باندھا ہوتا ہے وہ نہ باندھے۔ اگر احرام کی حالت میں ناک صاف کرتے ہوئے ناک کا بال ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، کیوں دم کیوں واجب ہوگا جناب؟ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ طواف کرتے ہوئے چکر بھول گئے کہ کتنے کیے ہیں، تو جدھر تمہارا گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو، یعنی زیادہ خیال یہی ہے کہ میں نے 7 کر لیے ہیں، بس اللہ قبول کرے، یا زیادہ گمان یہ ہے کہ نہیں میں نے 6 کیے، 1 کر لو۔ UK میں ایک لڑکی گورے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے سے لڑکی بھی کافر ہو جائے گی، اور اگر واقعی وہ مسلمان ہے تو لڑکی سے کہیں کہ 6 مہینے صبر کرے، دیکھ لو کہ وہ اسلام پر پکا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ صرف نکاح کے لیے بہانہ بنا کے مسلمان ہوا، ان کے لیے جھوٹ بولنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی تو مصیبت ہے نا، جو لوگ ہمارے یورپ میں آباد ہوئے ہیں نا، اب اپنی نسلیں جو ہیں نا وہ بڑی خطرے میں ہیں، اور اسی لیے وہ رو رہے ہیں کہ اب کیا ہو، پیسہ تو کما لیا لیکن عزت دے بیٹھے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر بھی کہا سے احرام پہنا، دعا کی اور نیت عمرے کی، پتہ نہیں کہ سفر جاری کیا، لیکن تلبیہ پڑھنا بھول گیا۔ کوئی اور اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اگر اللہ کا اور کوئی ذکر کیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، فاتحہ پڑھی، درود پڑھا، کوئی حاجت، بالکل خاموش رہے تو پھر تو عمرہ ہوا ہی نہیں۔ عمرے میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ دم لگ جائے، دم مکے میں دینی پڑتی ہے، پاکستان میں نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیماری میں غصے کی حالت میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی، انشاءاللہ وہ والدین سے کبھی بد دعا نہیں نکلتی انشاءاللہ، اگر دی اب اس کے لیے دعا کرو۔ ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں عصر کے بعد وہاں بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، مغرب کے بعد تو۔ اگر طواف کے دوران فطری حاجت کے لیے باہر جانا پڑ جائے تو واپسی پر، ہاں اگر تم 4 چکر کر چکے تھے پھر وضو کر کے آؤ تو وہیں سے شروع کرو گے، اگر 1 یا 2 تھے تو ابتدا سے شروع کرو، لیکن افضل یہی ہے کہ ابتدا سے شروع کرو۔ علماء کہتے ہیں جب باہر چلا گیا تو واپسی ابتدا سے کرے۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، کپڑے کی دکان ہے میری، دکان پر ایک مولوی صاحب قرآن پڑھنے کے لیے آئے، 1 گھنٹے کے لیے برکت، اس نے مہینے کی تنخواہ مقرر کی ہے، مولوی صاحب کے بجائے خود قرآن پڑھا کرو، برکت تو قرآن سے ہوتی ہے نا، مولوی صاحب سے تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا دیکھیں نا مہینے کا وظیفہ اس کا لگا ہوا ہے نا بیچارے کا۔ اب ہم تو بس اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، قرآن پڑھ کے روٹی کھاؤ، پیسے کماؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ثواب نہیں ہوتا جو پیسے لیتا ہے۔
حرمین الشریفین میں جمعہ کے دن پہلی اذان 12 بجے ہوتا ہے، زوال 12:34 پر ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ زوال 12:34 پر ہوتا ہے؟ خواب دیکھا ہے تم نے؟ آج کل تو 12 بج کے تقریباً 10 منٹ پہ زوال ہے۔ میں نے عمرے کے لیے احرام باندھ کے کعبے آیا، صفا سے فارغ ہو کر عصر کی نماز کا وقت تھا، ہوٹل دور تھا، میں عشاء کی نماز تک یہاں ٹھہرا، غلطی سے بالوں کو ہاتھ لگایا، خارش ہوئی، ناک کا بال ٹوٹ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے، عمرے میں بال کاٹو نہیں، بال اس طرح سے مونڈو نہیں، خود کینچی نہ چلاؤ۔ کوئی بال ٹوٹ گیا، وہ تو مردہ بال ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے۔ پچھلے سال پہلے عمرہ کرنے آیا تھا، اس سال اللہ نے توفیق دے دی۔ دوست کہتے پیسے کسی غریب کو دے، ان کو کہو تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، کوئی غریب نہیں رہے گا، مجھے عمرے سے نہ روکو۔ یہ عمرے میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے نا۔ آپ کسی گاڑی پہ چڑھیں گے، ٹیکسی پہ بیٹھیں گے، بس میں بیٹھیں گے، سودا خریدیں گے، ہوٹل پہ جا کے کھائیں، یہ مدد نہیں ہو رہی؟ یہ ایک معنی ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کا، ایک طریقہ ہے۔ ورنہ آپ یقین کریں، اگر آپ کے ملک میں ایک چائے چھوڑ دو، ایک سگریٹ چھوڑ دو، ایک بھی غریب نہیں بچے گا۔ صرف خوشی کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر صرف ایک شہر میں 1 ارب کی لوگ آئس کریم کھا جاتے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ابھی ویلنٹائن ڈے منائیں گے نا، کافروں کی رسم تو پوری کرنی ہے انہوں نے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے نا کہ بھی تم نے ہمارے لیے کرسمس بھی نہ منایا، ویلنٹائن ڈے بھی نہ منایا، نیو ایئر کی ڈانس بھی نہ کیا، تو پھر تم ہمارے کیسے ہو؟ اچھا جی، انڈیا سے آیا ہوں، 1 مہینے کے اندر عمرے کے لیے آنا ہو تو 65,000 ہے، ابھی ایجنسی والوں کو اور سال کے بعد آیا تو 32,000 دیتے ہیں۔ اللہ ہم بالکل ٹھیک ہے، جتنی دیر ٹائم پیسہ ان کے پاس رہے گا ٹکٹ سستی ہو جائے گی، جتنی جلدی لوگے مہنگی ہوگی، یہ تو پوری دنیا کا قانون ہے۔ ایسے لپیٹ کو رکھتے ہو تعویذ بنا کے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی اسلامی بینک نہ ہونے کی صورت میں دیگر بینکوں میں روپے رکھنے پڑتے ہیں، تو اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، سود نہیں ملے گا۔ تم سیونگ میں رکھو ہی نہیں نا، جو رکھا ہے وہ لے کے غریبوں کو دے دو، آئندہ کرنٹ میں رکھو۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ عورتوں کو بھی نماز حرم میں افضل ہے، لیکن گھر میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر وہ حرم میں آنا چاہیں تو منع بھی نہ کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، تو بی بی عائشہ نے کیا، نہ ہو سکتا تو کیسے کرتی؟ آپ نے مدرسے کا نام سبیل السلام تجویز کیا تھا، اب اس کی تعمیر شروع ہو گئی، اللہ کامیاب فرمائے۔ جتنے دین کے مدرسے ہیں، ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا بدعت ہے۔ میت کو جب قبرستان لے کے جاتے ہیں، رستے میں قدم لگواتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ انسان اپنی انگوٹھیوں میں کوئی بھی پتھر پہن سے، ہاں بالکل پتھر ہوتا ہے، نفع نقصان، کوئی حساب کی ضرورت نہیں ستاروں سے۔ وہ جو ستاروں کا حساب تمہیں بتاتے ہیں، خود بھوکے مر رہے ہیں، ان کا اپنا ستارہ گردے سے نہیں نکلا، ہمیں بتاتے ہیں بھی خود بھی وہ انگوٹھی پہن لو تو ستارہ نکل جائے گردے سے۔ دیا قلبی نہیں، دہیا قلبی ایک صحابی تھے حضور کے، بڑے خوبصورت، کبھی کبھی حضرت جبریل ان کی شکل میں آتے تھے۔ یہ اللہ کو پتا کہ جبریل بھی اس کی شکل میں آئیں اور وہ بھی موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ عالم، بہرحال ان کی شکل میں آتے تھے۔ میرے دل میں برے وسوسے آتے ہیں، اور اللہ نے جب معاف کر دیے ہیں تو ہم کیوں فکر کرتے ہو؟ باقی ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پورے بدن پہ پھیرا کرو۔ کیفیت
کے بارے میں یہ ہے کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ اگر کسی بچے کا والد فوت ہو جائے تو بچے کے دادے کی جائیداد میں حق ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب تک دادے کی جائیداد باپ کو نہیں ملے گی تو باپ سے بیٹے کو کیسے ملے گی؟ ویسے دے دے خوشی سے، حق نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان سے کام کے لیے سعودی عرب آتے ہیں وہ اگر حرم آئیں ان کے لیے طواف، بھئی جب آئیں گے تو عمرے کا احرام باندھ کے، عمرہ کرنے کے بعد جتنے دن مکے میں رہیں طواف افضل ہے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں اور جس میں نقص ہو وہ علاج بھی کرائے اور دعا بھی کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرا بھائی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اس کو بھی یہی کہیں کہ علاج بھی کرائیں اور یہ دعا بھی پڑھیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں تو اللہ اولاد دیتے ہیں۔ پاکستان سے سیدھے مدینہ آیا، ایک عمرہ کر لیا ہے، مزید کتنے عمرہ کرنا واجب؟ کوئی واجب نہیں، خوشی سے کرو تو اور کرو، واجب وہی ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ ایک آدمی مدینہ شریف سے دوسرے عمرے کی نیت کر کے آیا ہے، طواف سائی کی ہے لیکن سر کے بال نہیں منڈوائے، کیونکہ پہلے عمرے میں منڈوا دیا دم پڑ جائے گا، فوراً منڈوائے، ہر عمرے کے بعد منڈوانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ بہرحال میں نے 17 سال سے پہلے شادی ہوئی، اولاد نہیں تھی، ابھی اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، میں نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی ہے۔ دوسری بیوی والے کہتے ہیں کہ آپ پہلی والی کو طلاق میری پاس نہ جائے، بالکل نہیں، وہ بھی تمہاری بیوی ہے، وہ بھی تمہاری بیوی ہے، دونوں کا حق ادا کرو۔ اللہ قادر ہے، بیٹی دی ہے دوسری سے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا یہ خامد کے نطفے میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عورت کی مثال زمین کی ہے، بیج تو خامد ڈالتا ہے، تم نے بیج ہی لڑکی کا ڈالے تو لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا؟ بہرحال ہم تو اس بات کو نہیں مانتے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کی ہے، اس وقت غسل نہیں کیا، صرف بدن کو صاف کر، کوئی حرج نہیں، بعد میں کر سکتے۔ عمرے پر آیا تھا، گھر سے احرام باندھ کے نکلا، نیت کی، ایئرپورٹ سے واپس ہو گیا، اب احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جب چاہو چادریں باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ کہتے جی کہ دربار والوں کی آپ اچھائیاں بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ ذرا مجھے لکھ کے بھیج دو ان کی کیا کیا اچھائیاں ہیں، پھر میں بیان کروں گا نا، مجھے یاد آ جائیں گی نا بھی ہاں یہ اچھائی نمبر 1 کہ وہاں مجرے ہوتے ہیں، اچھائی نمبر 2 وہاں عورتوں کو جن کھلائے جاتے ہیں، اچھائی نمبر 3 وہاں لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے، اچھائی نمبر 4 قبریں پکی اور اوپر روضہ بنایا جاتا ہے جس نے نبی پاک نے منع کیا ہے، اور بھی کوئی ہوں تو مجھے لکھ بھیجو۔ کہتے جی کہ امام کے ساتھ دل میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، دل میں تو مانا ہے کہ غور کرو، دل میں کوئی نہیں پڑھتا، پڑھنا زبان سے ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ تصور ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ شیخ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا لگا دے، دم نہیں پڑتا، کیا لگا دے پتہ نہیں کیا۔ شافی مسلک میں ہاں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر تھوڑے تھوڑے بال بھی کاٹے تو دم نہیں پڑتا، لیکن تم صرف بکری کے لیے شافی بن رہے ہو، پہلے تو نہیں تھے۔ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دعائیں طواف کی یاد نہ ہوں تو طواف کے دوران
وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، ان سب کو گالیاں دیا کرو ماشاءاللہ۔ یہ طواف نرالا ہوگا جس میں صرف گالیاں ہی گالیاں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمزم سقایا کولر کے ساتھ، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے۔ اہل تشیع کون لوگ ہیں؟ جو شیعہ ہیں، صحابہ کے دشمن، یزید کی اولاد سے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو عبداللہ ابن سبا کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمارے قریب اقلیتی ہیں، ان کو تو کھجور زمزم بالکل دے سکتے ہیں۔ ٹک لگایا، حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے۔ اگر اس نے پھر احرام گھر سے باندھا، اور ہلکے سے گھر سے تو احرام باندھا ہی نہیں جاتا، ایک اور غلطی کی اس نے۔ تہجد کی اذان حضور کے زمانے میں بھی تھی، ایک اذان دیتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم اور ایک دیتے تھے حضرت بلال۔ حکومت کی عدالت کے فیصلے پر قتل کیے جاتے ہیں، ان کو نہلانا کفنانا بالکل جائز ہے۔ بات تو بے گناہ ہوتے ہیں بیچارے، کیونکہ عدالت تو دیکھتی ہے نا گواہ ان کو۔ اب جو گواہ جھوٹے آج کل کرائے پہ مل جاتے ہیں۔ میلاد منانا بدعت ہے۔ بعض لوگ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے، ٹھیک ہے، ہم تو کبھی مخالفت نہیں کرتے، لیکن حنفی مسلک میں مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم سامان کی جگہ اتنے وزن زمزم لے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول، یہ امام صاحب کا، امام حنیفہ ہو، امام شافعی، وہ بھی اللہ رسول کی بات بتلاتے ہیں۔ بین کل رکعتین صلاۃ، بعض ائمہ اس پہ عمل کرتے ہیں، امام صاحب اس پہ عمل کرتے ہیں کہ بین کل رکعتین صلاۃ الا المغرب، بھی ایک روایت میں آیا۔ تم کہہ گئے تو گھر سے کہتے ہیں۔ بیت اللہ کی عمارت کے سامنے ایک انڈین سے پوچھا کہ پتہ نہیں کیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ ہدایت، ٹھیک ہے چلو دعا کی نا اللہ ہدایت دے۔ عرض خدمت ہے، حج کے دنوں میں پاکستان سے مدینہ آیا، وہاں سے جدہ آیا، وہاں سے بغیر احرام کے مکہ آیا، آج دم واجب ہے؟ بالکل واجب ہے۔ عورت کو جھگڑے کی صورت میں خاوند طلاق نہ دے، عورت جا کے کورٹ میں دعویٰ کرے، لیکن جج کو چاہیے کہ خاوند کو بلا کے مجبور کرے کہ یا طلاق دو یا سلو کرو۔ غیر مسلم کو زمزم یا کھجور دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کیا پیتا تھا؟ مکے والے کافر سارے زمزم نہیں پیتے تھے، مدینے کے کافر سارے کھجور نہیں کھاتے تھے۔ حدود حرم ہر جگہ لکھا ہوا ہے، ادھر سے مسجد عائشہ کے پاس ہے اور ادھر سے عرفات کے پاس ہے، اسی طریقے سے جیرانہ کے قریب ہر جگہ حدود ہیں۔ میں نے احرام باندھا، جدے میں ایئرپورٹ پر غلطی سے دوسرے ٹرمینل پر چلا گیا، دوسرے نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا نہیں ہوئی، احرام اتارا، 3 گھنٹے کے بعد اصل ٹرمینل سے انٹری ہوئی، جدے سے احرام باندھا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ اگر دوبارہ 3 گھنٹے کے بعد باندھ لیا ہے تو دم نہیں ہے۔ جو آپ کما رہے ہیں، دیکھو بچیوں کو والد کی جائیداد سے حصہ ملے گا، وہ جو آپ نے دے دیا شادی میں وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوگی تو بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، بیٹیوں کا بھی ہوگا، وہ تو شادی کے لیے تم نے ان کی مدد کی، وہ وراثت تھوڑی ہے۔ اب میں نے آپ کا درس سن کے الحمدللہ عمرے کے بعد بال پورے مڈا اچھا کیا ہے۔
میں ایک غریب عورت ہوں، مجھ پر دم واجب ہو گیا ہے، نہ ہو 10 روزے رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لیں، وہ بھی یہاں ضروری نہیں، اپنے ملک میں جا کے بھی رکھ سکتی ہو۔ کسی آدمی نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کے ساتھ اپنی قبر کھود رکھی ہے، بہرحال مسجد کے اندر نہ دفن کرنا اس کو، ورنہ خام خواہ وہ پیر بن جائے گا، اس کو قبرستان میں دفن کرنا۔ کپڑے کی جرابوں پہ نہیں، جو چمڑے کی جراب موزہ ہو اس پہ مسح ہوتا ہے۔ خفین کہتے اسی کو ہیں۔ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، اگر امام محراب کے اندر ہو، یعنی باہر قدم بھی نہ ہو، پھر نماز نہیں ہو، تو کمرے میں کھڑا ہو گیا نا، اس لیے حکم ہے کہ وہ تھوڑا باہر نکل کے کھڑا ہو۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے یہاں بھی افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ نظر ہو، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہے تو کعبے کو دیکھتا رہے، سامنے نہ ہو تو سجدے والی جگہ پر۔ میرے سسر نے میرا اور اپنی بیٹی کو سونا دیا، آپ اب واپس نہیں کر رہا ہے، جب واپس ہی نہیں کر رہا زکوٰۃ کیسی آپ پر؟ آپ کو ملے گا تو زکوٰۃ دو گی نا۔ ائمہ اربعہ میں سے لازماً جس امام کی تمہارے یہاں فقہ پڑھائی گئی ہے، علماء ہیں، مفتی ہیں، اسی پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ خام کا جھگڑا پیدا ہوگا نا۔ میں نے عمرہ کیا، بال کٹوائے، لیکن میں نے غسل نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ غسل احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے، بعد میں سنت نہیں ہے۔ عمرے پہ آ رہا تھا، گھر میں پتہ نہیں احرام باندھا، ایئرپورٹ سے واپس ہو گیا، احرام کو دم پڑ گئی۔ عمرہ بھی کرو گے، دم بھی ادا کرو گے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مریضا الا شافیته ولا حیا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بورما میں ہیں، یا اللہ روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.